وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سابقہ آیات میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت سے آپ اور آپ کی زوجہ دنیا کی طرف اتریے۔ تو یہ لغزش ہو گئی تھی، تو اس لغزش کی وجہ سے جب عتاب ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام میں کہاں یہ برداشت تھی کہ وہ اس ڈانٹ کو، اس عتاب کو برداشت کرتے، سہارنے کی کہاں طاقت تھی، تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اور دیکھیں ابن آدم میں اور شیطان میں یہی فرق ہے۔ اس موقع پر جب سجدے کا حکم دیا گیا تھا شیطان سے خطا ہوئی ہے، اور پھر جنت میں داخلے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے۔ تو شیطان تو ڈٹ گیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جھک گئے اور انابت، رجوع الی اللہ، ندامت، توبہ، یہ چیز ان کے اندر آ گئی۔ تو اب ندامت تو تھی، لیکن معرفت خداوندی بھی جو پیغمبر کو حاصل ہوتی ہے وہ کسی عام شخص کو تو حاصل نہیں ہوتی۔ تو خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے تھے، تو گھبرا بھی رہے تھے کہ میں کن الفاظ سے معذرت کروں۔ پھر دوسرا یہ خوف بھی دامن گیر تھا کہ کہیں کوئی ایسے الفاظ نہ میں کہہ بیٹھوں جس سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ ناراض ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں نا، انہیں تو پتہ تھا کہ ان کے دل کے اندر کس قدر ندامت ہے، اور توبہ ہے بھی یہی کہ بندے میں ندامت پیدا ہو جائے اور جو قصور ہو رہا تھا وہ عملاً چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، تو بس یہی توبہ ہے۔ تو یہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات جن کے ذریعے سے وہ توبہ کرتے، استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، وہ خود ہی سکھا دیے۔ لہذا فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ تلقہ کا معنی ہوتا ہے کہ شوق اور رغبت سے کسی کا استقبال کرنا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات سکھائے، ندامت تو پہلے سے تھی، تو انہوں نے خوب اچھے انداز میں ان کلمات کا استقبال کیا اور ان کو لے لیا۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم لوگ نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے عبدیت۔ تو فرمایا فتاب علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی خوب توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ ایک تو نصارہ کے عقیدے پر رد ہو رہی ہے۔ جو عیسائی ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی تھی، ایک قصور ہوا تھا، وہ قصور ابن آدم کی سرشت میں لکھا گیا ہے۔ ہر بچہ اسی قصور کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، اور اسی قصور کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اور ان کی قربانی دلوائی کہ ان کو سولی پر چڑھوایا اسی گناہ کی پاداش میں یا اس کی معافی کے لیے۔ یہ ہے نصارہ کا عقیدہ۔
جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتاب علیہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ معاف فرما دی. جب معاف ہو گئی، ختم ہو گئی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جب قصور ہی ختم ہو گیا تو پھر یہ عقیدہ ختم ہو گیا. پھر دوسری بات اگلی آیت میں دیکھیں، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا. اس میں بھی اب عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، ان کے عقیدے پر رد ہے، کیونکہ ان دونوں اہل کتاب کا عقیدہ یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی قصور ہو جائے تو آپ اپنے پادری، آپ اپنے پیر صاحب کے پاس جائیں اور ان کو کوئی ہدیہ پیش کریں اور ان سے اپنے قصور معاف کروا لیں. وہ پھر جانے اور اللہ جانے، وہ اللہ تعالیٰ سے خود ہی معاف کروا لیں گے. یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور یہی عقیدہ کچھ جہال کے اندر مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے. جو پیر پرستی جو پیدا ہوئی ہے نا، وہ اصل میں اسی نظریے کی بنیاد پر پیدا ہوئی ہے کہ جی ہدیے لے کر پیر صاحب کے پاس جاؤ، زندگی میں جو قصور کرتے رہے ہو بس سال کے بعد یا زندگی میں ایک دو بار جا کر ہدیہ پیش کر دو اور ان سے معافی تلافی کروا لو. اب ہم نے لڑ پھڑ لیا پیر صاحب کا، اب یہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمارے بیڑے پار. یہ وہی عقیدہ ہے جو وہاں سے آیا ہے. تو اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں انہ هو التواب الرحیم، وہی ہے، بس وہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے. اللہ نے توبہ کے معاملے میں کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا ہوا، نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹھ جائے زمین پر، ہدیے بھی لے اور توبہ بھی لوگوں کی قبول کر لے. نہیں ہے، یہ معاملہ براہ راست ہے، بلا واسطہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی واسطہ نہیں ڈالا ہوا. اچھا، اب اور پہلے جب حکم ہو چکا تھا کہ آپ زمین کی طرف اتریں، تو دیکھیں پہلے حکم تھا عتابانہ. اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر فرمایا کہ چلو اب جنت سے اترو، زمین کی طرف چلے جاؤ، اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. تو اب توبہ ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ جتنے مضامین شروع ہوئے اس کے شروع میں دیکھیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو خلافت ارضی کا معاملہ تو پہلے سے طے شدہ تھا. لیکن جب قصور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر فرمایا کہ زمین پر اترو. لیکن جب معافی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا وہ جو حکم تھا کہ خلافت ارضی قائم ہو، بنی آدم کی نسل پھیلے، فرشتوں اور جنات کے درمیان یہ بھی ایک مخلوق بنے، اور پھر ہم جو احکامات بھیجیں اس کو نافذ کریں، ہماری اطاعت اور بندگی کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں تھا. اس لیے وہ جو حکم تھا زمین پر اترنے والا وہ بدلا نہیں ہے، وہ قائم رہا ہے. لیکن اس کا اسلوب بدل دیا کہ پہلے سزا کے طور پر فرمایا تھا، لیکن اب خلافت ارضی اور ایک اعزاز کے طور پر فرمایا. اور پہلے اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ طور پر فرمایا تھا، اور اب حکیمانہ طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس لیے اس حکم کو پھر اللہ تعالیٰ نے دہرایا، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. حالانکہ یہ بات پہلے فرما چکے، لیکن اس کو اسلوب بدلا. ہم نے کہا کہ اترو جنت سے سارے کے سارے، اب زمین پر جاؤ. وہاں تو تھا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، لیکن یہاں ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر تمہارے پاس آئے منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، وحی کے ذریعے سے تمہیں کوئی رہنمائی آئے، فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، پھر جو ہماری رہنمائی کی اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خوف ہوتا ہے کسی بھی مصیبت کے آنے سے پہلے، غم ہوتا ہے کسی واقعے کے ہو جانے کے بعد. اور ہماری زندگی میں دیکھ لیں یہی دو چیزیں ہیں، ایک خوف ہے آنے کا، مصائب کا، اور ایک غم ہے جو ہو چکے ہیں ان کا. تو جنت میں ایک تو نعمت اللہ تعالیٰ یہ دیں گے کہ خوف بھی ختم کر دیں گے، غم بھی ختم کر دیں گے. کسی ایسا واقعہ جو دنیا میں ہوا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے جو غم آئے تھے، اور جنت میں تو ہوگا ہی نہیں، کوئی ایسی پریشانی کوئی ہوگی نہیں. دوسرا خوف ہوتا ہے
مرنے کا خوف ہوتا ہے، بیماری کا خوف ہوتا ہے، نعمتوں کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، وہ جو مہلت تھی اس کے ختم ہو جانے کا خوف ہوتا ہے. تو یہ سارے خوف جنت میں جانے کے بعد یک لخت ختم کر دیے گئے. جنت میں تو یہ ساری نعمتیں ملیں گی. جو بندے اللہ کے حقیقی معنی میں فرما بردار بن کے چلیں گے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے. اب دیکھیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی منشا اللہ کی منشا میں، اللہ کی چاہت میں گم، لہذا انہیں جو واقعات ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اس پر کوئی غم نہیں ہے، اور آنے والے معاملات میں ان کو کوئی خوف نہیں. جب یہ تھا 2001 2، یہ بڑے نا جیسے آج کل حالات عجیب سے ہیں، ان دنوں میں بھی بڑے عجیب سے حالات ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ افغانستان پر حملہ، اور پھر مشرف کا دور، اور پاکستان پہ بھی نا خاص طور پر مدارس پر بڑے عجیب و غریب حالات. تو ہم اس وقت پڑھتے تھے تو ہماری بھی نا عجیب سی کیفیت تھی. ایک دن نا ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم لوگ گئے. ہم نے کہا جی استاد جی بہت زیادہ پریشان ہے، عجیب سی کیفیت ہے کہ یہ کیا بنے گا. مدارس کے اوپر سختی آئی ہوئی ہے اور بند کروائے جا رہے ہیں، اور ان کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اللہ والوں کی ایک آدھ بات ہی کوئی ایسی ہوتی ہے جو وہ دلوں پر اثر کر جاتی. ایک تو بات انہوں نے یہ فرمائی کہ بھائی اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ مشکل حالات آ چکے ہیں، لیکن نہ دین ختم ہوا، نہ یہ دین کے جو مراکز تھے وہ ختم ہوئے. وہ جو کہ تم ہے وہ ختم کرنے والے ختم ہو گئے، یہ ختم نہیں ہوئے. دوسری بات انہوں نے فرمایا کہ ہم ختم ہو سکتے ہیں، اللہ کا دین ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ نہ اتارا ہم نے ہے، حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے. یہ رہے گا، یہ دین رہے گا، قیامت تک رہے گا. پھر جب اللہ کی منشا ہوگی اللہ اس کو اٹھا لیں گے. اس وقت تک جتنی مرضی یہ کوششیں کر لے اللہ کا دین نہیں ختم کر سکتے. ہم رہیں نہ رہیں اس کا دین رہے گا. یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کے ذریعے سے اپنے دین کی عبادت کرتا ہے. تو یہ ایک جو خوف ہوتا ہے نا، وہ ہم جیسے کمزور بندوں کو ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو وہ خوف نہیں ہوتا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. البتہ ایک بشری دنیا کے اندر انسان بشر ہے، اور بشری جو اصول و ضوابط ہے اس کے تحت تھوڑا بہت جو ابتدائی درجے کا غم یا خوف ہوتا ہے وہ تو ہر ایک ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں. تری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں بے غم کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو پھر وہ بنی آدم نہیں ہے، آدم کا بچہ نہیں ہے. تو ابتدائی درجے کا خوف یا غم تو ہر ایک کو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکی اور وہ اژدہا بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تخف، مت خوف کرو. تو ابتدائی درجے میں تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے تحت البشریت، لیکن اس درجے کا خوف اور غم کہ انسان کا دل ہی اس کے قابو میں نہ رہے، ایسا اللہ کے بندوں کو یا تقدیر پر ایمان لانے والے کو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ایک مسلمان کا جو عقیدہ تقدیر ہے وہ یہ اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ ہونا وہ ہے جو اس نے لکھا ہے، اس کے لکھے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.